فلاسفہ والا کہتے ہیں کہ کرۂ ناری ہے، کرۂ ناری سے تو کوئی بشر کراس کر ہی نہیں سکتا، کوئی چیز اس کو پار کر ہی نہیں سکتی. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبحان فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جانے والے کو دیکھ رہے ہو کہ وہ لباس بشری کے اندر تمہارے اندر موجود ہے، لباس بشری کے ساتھ، تو تم اپنے ذہنوں میں یہ خیال کر رہے ہو کہ کرۂ ناری کو تو یہ کراس کر ہی نہیں سکتے. اس لیے اللہ نے فرمایا سبحان، یہ تو دیکھو کہ اسے لے کے کون جا رہا ہے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو. یعنی وہ ذات اتنی بلند ہے، ہر عجز سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے. تو جو عاجز ہے ہی نہیں ذات، اس ذات کے لیے یہ چیزیں کیا معنی رکھتی ہیں؟ وہ ذات تو ہر عجز سے پاک ہے، لہٰذا اس نے اپنے محبوب کو سیر کرائی، اور جب سیر کرائی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ عجز سے پاک ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ واقعہ معراج آپ کی شانوں میں سے اتنی امتیازی شان ہے کہ اس ایک کو سمجھ لیا جائے تو جو ہمارے جھگڑے ہیں نا یہ سارے ختم ہو جاتے ہیں. کہ اللہ نے اس واقعہ معراج کو بیان کرتے ہوئے عبد بھی کہا، سبحان بھی کہا، اسریٰ بھی کہا، لیلن بھی کہا، پھر فقط عبد نہیں عبدہ کہا، جس کو علامہ اقبال فرماتے ہیں عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر است. مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل کے بٹن کو دبا دیں. شکریہ. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ فی مقام آخر ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. یا رسول اللہ انظر علینا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بار عم مغرق خذ ایدینا وسہل لنا اشکالنا. بعد از حمد و صلوات، گزشتہ جمعۃ المبارک کے اندر میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ یہ رجب المرجب شریف ہے، اس کی بے شمار خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتیازات میں سے ایک امتیازی حیثیت یعنی معراج شریف کا معجزہ اسی ماہ مقدسہ کی 27ویں رات کو رونما ہوا. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی صفت ہے جو کسی نبی اور رسول کو میسر نہیں ہے. ویسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تو خصوصیات بے شمار ہیں، ان گنت ہیں، لیکن آپ کی انہی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت معراج. اس کے 3 درجے بنتے ہیں، 3 حصے بنتے ہیں. پہلا حصہ زمینی سیر ہے، جس کو قرآن مجید کی اس آیت مقدسہ میں بیان کیا گیا ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، یعنی کعبۃ اللہ شریف سے بیت المقدس تک. دوسرا حصہ اس کا بنتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس سے آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے جنت و دوزخ کو دیکھتے ہوئے سدرۃ المنتہا تک پہنچے. اس کا ثبوت احادیث مشہورہ سے ثابت ہے. تیسرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معراج کا سفر بنتا ہے سدرۃ المنتہا سے آگے لا مکان تک، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا، دیدار کرنا، کلام کرنا، طائف کا تبادلہ کرنا اور پھر وہاں سے واپس آنا. یہ 3 اس کے درجات بنتے ہیں، 3 اس کے مراحل بنتے ہیں. ان 3 مراحل کو بالتفصیل کئی مرتبہ میں بھی بیان کر چکا ہوں، اور بھی علماء و خطباء حضرات سے آپ سن چکے ہیں.
ان تین مراحل کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے مرحلے کو بیان کیا قرآن مجید کے 15ویں پارے میں سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ پاک ہے وہ ذات، اسرا جس نے سیر کرائی۔ اسرا کا معنی ہوتا ہے جو کسی کو لے کر جائے، یعنی یہ کام جو بندہ خود نہ کرے بندے سے کروایا جائے، اس کو شریعت میں اسرا کے ساتھ اس سیر کو بیان کیا گیا۔ بے عبدہ اپنے خاص بندے کو، لیلن رات کے تھوڑے سے حصے، حالانکہ اسرا میں بھی رات آ گئی تھی، لیکن اس کے باوجود لیلن کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو تاکید سے بیان کیا۔ اس کے اندر بے شمار نکات ہیں، بے شمار اس کے اندر احتمالات ہیں، بے شمار عظمتیں چھپی ہوئی ہیں۔ میں ایک ایک کر کے آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا کہ جس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا اظہار ہو سکے، آپ کے مقام و مرتبے کو مومنوں کے ذہنوں میں بٹھایا جا سکے، تاکہ ان کی محبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ جائے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حد کو بیان کیا کہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اب یہ سفر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا تو سب سے پہلے قرآن مجید کے موتی کی طرف آئیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سفر کا جب ابتدا کی، آغاز کیا، تو سب سے پہلے اللہ نے اپنی شان بیان کی۔ سبحان الذی، سبحان کا پاک ہے وہ ذات۔ اس کے لانے کی کیا وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات بیان کر دیتے، اپنی ذات کی پاکی پہلے بیان کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، حکمتوں سے خالی تو نہیں ہے نا۔ ہمیں حکمتیں نہ پتہ ہو تو وہ علیحدہ بات ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام تو حکمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبحان کیوں کہا؟ بے شمار اس کی حکمتیں ہیں، لیکن ان میں سے ایک حکمت آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں، کیونکہ سفر معراج ایسا سفر تھا نا جو لوگوں کے ذہنوں میں، عقلوں میں آنے والی بات نہیں ہے۔ ویسے تو ہر معجزہ ہی خلاف عقل ہوتا ہے، معجزہ کہتی ہے اس کو ہیں جو خلاف عقل ہو، لیکن اس کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی شانیں بیان کی تھیں، اس معجزہ معراج میں اتنی عظمتیں تھیں کہ بندہ جب اس کو دیکھتا ہے نا تو اس کے ذہن میں بے شمار وساوس آتے ہیں، شیطان کی طرف سے بھی آتے ہیں اور شیطان کے شتونگڑوں کی طرف سے بھی آتے ہیں۔ مثلا میں اس کی ایک مثال دے دوں کہ مجھے اور آپ کو پتہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس معراج کے سفر میں نے ابھی بیان کر دیا 3 مراحل ہیں کہ آپ پہلا زمینی مرحلہ طے کرتے ہیں، اس کے بعد آسمانی مرحلہ طے کرتے ہیں، تو آسمانوں کی سیر کرتے ہیں۔ اب فلاسفہ والے یہ کہیں گے کہ ایک ثقیل چیز، بھاری چیز اوپر کیسے جا سکتی ہے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ عقل بھی یہی کہتی ہے کہ بھاری چیز تو اوپر جا ہی نہیں سکتی، اگر اوپر جائے گی بھی تو زمین کا مدار ہے، زمین مدار کی طرف اسے کھینچے گی، یہ تو سائنسی قانون بھی ہے۔ سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ ہر چیز کو زمین اپنے مدار کی، زمین مدار ہے، اس ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ تو بھاری چیز جب اوپر پھینکیں گے آپ تو وہ نیچے ہی آتی ہے، اس سے تو اوپر جا ہی نہیں سکتا۔ تو اس سوال کا جواب دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبحان پہلے فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دیکھ رہے ہو کہ جا کون رہا ہے، تم یہ نہیں دیکھ رہے کہ لے جا کون رہا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا سبحان، پاک ہے وہ ذات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر تو سب کو یقین ہے نا۔ پھر آگے فلاسفہ والے کہتے ہیں ایک اور اعتراض کا جواب، فلاسفہ والا کہتے ہیں کہ کرۂ ناری ہے، کرۂ ناری سے تو کوئی بشر کراس کر ہی نہیں سکتا، کوئی چیز اس کو پار کر ہی نہیں سکتی۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبحان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جانے والے کو دیکھ رہے ہو کہ وہ لباس بشری کے اندر تمہارے اندر موجود ہے، لباس بشری کے ساتھ، تو تم اپنے ذہنوں میں یہ خیال کر رہے ہو کہ کرۂ ناری کو تو یہ کراس کر ہی نہیں سکتے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا سبحان، یہ تو دیکھو کہ اسے لے کے کون جا رہا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ،
پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو، یعنی وہ ذات اتنی بلند ہے، ہر عجز سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ تو جو عاجز ہے ہی نہیں ذات، اس ذات کے لیے یہ چیزیں کیا معنی رکھتی ہیں؟ وہ ذات تو ہر عجز سے پاک ہے، لہذا اس نے اپنے محبوب کو سیر کرائی، اور جب سیر کرائی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ عجز سے پاک ہے۔ ان سارے مراحل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے طے کرایا، کیونکہ عظمت رسول لوگوں کے سامنے رکھنا تھی، اس لیے ہی تو سیر کرائی، اسی لیے تو یہ معجزے کا اظہار کیا گیا۔ تو سبحان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے فرمایا، بے شمار حکمتیں کار فرما ہے، لیکن میں اگر ان حکمتوں کو بیان کرنا شروع کر دوں تو پھر وہ تقریباً سال کے جمعے تو اسی میں گزر جائیں گے، اس لیے اگلے موتی کی طرف آتا ہوں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ، وہ ذات جس نے سیر کرائی۔ اس کے بعد فرمایا بعبدہ، اپنے خاص بندے کو۔ پہلے میں صرف لفظ عبد کی آپ کو نکات بیان کر دوں کہ اللہ نے عبد کیوں فرمایا، پھر اس کو جب عبد کو ہو ضمیر کی طرف مضاف کیا تو پھر اس کے اندر جو حکمت کار فرمائے وہ بیان کروں گا، لیکن پہلے یہ حکمت سن لے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صرف رسول ہی نہیں، سید الرسول تھے، صرف نبی نہیں، سید الانبیاء تھے۔ آپ صرف نور نہیں، نور الانوار تھے، صرف بشر نہیں، افضل البشر تھے۔ یہ چار چیزیں، یہ چار صفات پہلے ذہن میں رکھے گا، پھر عبد کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمانے کی حکمتیں ہیں نا، ان میں سے دو تین حکمتیں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، وہ سمجھ آ جائے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام و مرتبہ بھی سمجھ آ جائے گا کہ آپ صرف رسول نہیں، افضل الرسل ہیں، تمام رسولوں سے افضل ہیں۔ آپ صرف نبی نہیں، سید الانبیاء ہے، خاتم الانبیاء ہے۔ آپ صرف نور نہیں، نور الانوار ہے، ہر نور کو بخشنے والی روشنی آپ کی ذات مقدسہ ہے۔ پھر آپ صرف بشر نہیں، افضل البشر ہے۔ چاروں صفات میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ ہمارا عقیدہ ہے چاروں صفات پہ، کیونکہ ہم وہی عقیدہ رکھتے ہیں جو قرآن و سنت کے مطابق ہے، تو ہم سے جھگڑا یا بحث کرنا ہمارے عقیدے کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم نے کبھی بشریت کا انکار نہیں کیا، کبھی نورانیت کا انکار نہیں کیا، کبھی خاتم النبیین ہونے کا انکار نہیں کیا، کبھی افضل الرسل ہونے کا انکار نہیں کیا، کیونکہ ہمارا تو عقیدہ ہے اس بات پہ۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبد کیوں کہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے رسول ہی تو نہیں کہا، بے نبی ہی تو نہیں کہا، بے نور ہی تو نہیں کہا، بے بشر ہی تو نہیں کہا۔ چاروں یہ موتی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جب اس معجزے کو بیان کیا تو نہیں بیان فرمایا، یوں نہیں فرمایا سبحان الذی اسریٰ برسولہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے رسول کو لے کر گیا۔ یوں نہیں فرمایا سبحان الذی اسریٰ بنبیہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے آخری نبی کو لے کر گئی۔ یوں بھی نہیں کہا بنوری، پاک ہے وہ ذات جو اب نور کو لے کر گیا۔ بے بشر ہی بھی نہیں کہا کہ پاک ہے وہ ذات جو بشر کو لے کر گیا۔ بے عبد ہی کیوں کہا؟ اس میں پہلا احتمال تو یہ ہے نا جو مفسرین اکرام بیان کرتے ہیں، وہ یہ کہ اس معراج کے سفر کے دوران حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی عظمتوں کا اظہار ہوتا ہے۔ مثلا براق پہ سفر کرنا، براق برق کی جمع ہے، برق بجلی کو کہتے ہیں، تو نبی بھی تو کبھی برق پہ سفر نہیں کرتا، رسول نے بھی کبھی برق پہ سفر نہیں کیا اس سے پہلے، بشر تو کر ہی نہیں سکتا، نور تو ہے ہی نور، اسے برق کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو پھر جب براق پہ سفر ہونا تھا اور بتقاضائے بشریت، آپ بشر بھی تو ہیں نا، میں نے ابھی عقیدہ بیان کیا، تو اس وقت تو تھے بھی مشرکین زیادہ، ماننے والے بھی کم تھے، تو لوگ اگر کوئی کم ظرف تھوڑے عقیدے والا بھی ہوتا نا، ابتدا اسلام میں لوگ نیا کلمہ پڑھنے والے تھے، تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس عظمت کا اظہار ہوتا تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آ جاتی ہے کہ یہ بندے تو نہیں ہیں، یہ تو رب ہے۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 3 معجزات کا اظہار ہوا، آپ نے مردوں کو زندہ کیا،
اللہ نے آپ کو یہ معجزہ عطا کیا، آپ مادرزاد اندھوں کو اور برس والوں کو ٹھیک کر دیا کرتے تھے نظر ڈال کر یا ہاتھ لگا کر، آپ لوگوں کو یہ خبر دیا کرتے تھے کہ تم گھر سے کھا کے کیا آئے ہو، گھر میں چھپا کے کیا آئے ہو۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا نا تو انہوں نے کہا یہ الہ ہے، یہ رب ہے۔ عیسائی اسی لیے تو مشرک ہے نا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الہ مانتے ہیں۔ تو جب حضور علیہ السلام کے اس معجزے کا اظہار ہونا تھا، میں بالترتیب ان کی عظمتیں آپ کے گوش گزار کروں گا، لیکن جب اظہار ہونا تھا تو کمزور دل والے اگر اس کو دیکھتے نا، کمزور عقیدے والے، تو وہ آپ کو سجدہ کرنے لگ پڑتے کہ یہ تو الہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے عبد فرمایا، فرمایا عظمتیں میرے اس بندے کی بہت ہیں کہ جہاں کوئی نہیں سواری کر سکتا وہاں میرا رسول یہ سواری کر سکتا ہے۔ براق بشر کو جلانے والی ہوتی ہے، لیکن یہ صرف بشر ہی تو نہیں نا، یہ میرا رسول بھی ہے، یہ نور بھی ہے، لہذا براق بھی اس کے تابع ہے۔ پھر چلتے چلتے آپ کا عجائبات کو ملاحظہ کرنا کہ زمین کے اوپر براق جیسی تیز رفتار سواری پہ سوار ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرتے ہوئے انہیں قبر کے اندر دیکھ لینا، یہ کسی کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ تو جب یہ ساری عجائبات، پھر آسمانوں پہ جانا، پھر جنت و دوزخ کو دیکھنا، پھر وہاں سے لامکاں تک جانا، اللہ کی زیارت کرنا، یہ سارے وہ شانیں تھیں کہ لوگ دیکھتے ان شانوں کو تو وہ آپ پر سجدہ کرنے لگ پڑتے، وہ آپ کو الہ مان لیتے، معبود مان لیتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبد فرما کر ان ساری باتوں کا رد کر دیا، کہا میرا رسول اگر غیب بھی جانتا ہے تو ہے بندہ، رب نہیں ہے۔ میرا رسول اگر براق پہ سواری کر رہا ہے تو ہے بندہ۔ میرا رسول زمین پہ کھڑے ہو کر زمین کے نیچے دیکھ رہا ہے تو ہے میرا بندہ، یہ رب نہیں ہے۔ یہ ایک وجہ۔ دوسری وجہ، کیونکہ 30 منٹ ہو گئے ہیں، دوسری وجہ یہ بیان کرتا ہوں۔ جناب امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب تفسیر کبیر کے اندر دوسری وجہ بیان کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے، راز و نیاز ہوا، کلام ہوا، دیدار ہوا، طائف کا تبادلہ ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا محبوب کون سی صفت تجھے پسند ہے؟ تجھے میں نے اتنی صفات عطا کر دی ہیں، اب تو بتا کہ تجھے کون سی صفت پسند ہے۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے عرض کی یا اللہ اگرچہ تو نے مجھے اتنی صفات دے دی ہیں کہ جو اور کسی رسول کو بھی نہیں ملیں، لیکن مجھے ایک تیری صفت پسند ہے جو تو نے مجھے عطا کی، وہ یہ کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ تو الہ، میں تیرا بندہ، تو معبود، میں عابد، مجھے یہ صفت پسند ہے۔ تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وجہ سے معراج کے سفر کو جب بیان کیا تو محبوب کی پسند کا خیال رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ تو برسول ہی کہا، نہ بنور ہی کہا، نہ بنبی ہی کہا، نہ ببشر ہی کہا، بلکہ بعبد ہی کہہ کر بتا دیا کہ میرا محبوب راضی ہے عبد پر، تو میں اس جب اللہ کے اپنے محبوب کی عظمت کو بیان کروں گا تو محبوب کی رضا پہ بیان کروں گا۔ اسی لیے کہتے ہیں جو عالم چاہتے ہیں رضائے خدا، خدا چاہتا ہے رضائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ دوسرا احتمال جو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی نے بیان کیا عبد کہنے کا، کہ اللہ نے جب واقعہ معراج کو بیان کیا تو عبد کہا۔ اب تیسرا احتمال تیزی سے بیان کر کے اختتام کرتا ہوں، آگے لیلن میں انشاءاللہ العزیز باقی نکات اگلے جمعہ المبارک کو بیان کروں گا۔ ایک تیسرا احتمال جو مفسرین اکرام بیان کرتے ہیں نا، وہ یہ کہ جب اللہ کی طرف سے بندہ آتا ہے نا رسول بن کر، اس کی رسول کا صفت کا اظہار کیا جاتا ہے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی رسالت کا اقرار کرواتے ہیں۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انا ارسلنا رسولا شاہدا علیکم شاہدا کما ارسلنا فرعون رسولا، اے لوگو بے شک ہم نے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا جو حاضر و ناظر ہے تم پر، شاہدن علیکم، جو تم پر حاضر و ناظر ہے۔ اللہ نے بھیجا تو فرمایا رسول ہے، میں نے رسول بنا کے بھیجا، کیونکہ لوگوں نے اس وقت رسالت کا انکار کرنا ہے، تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول بنا کے بھیجا۔ تو جب رب کی طرف سے بندہ
نبی یا رسول بن کے آتا ہے تو رب اعلان کرتا ہے، رب فرماتا ہے اب میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے رسول بنا کے بھیجا۔ لیکن بندوں کی طرف سے جب بندہ رب کے پاس جاتا ہے تو پھر عبد ہونے کا بندہ اقرار کرواتا ہے کہ اگرچہ میں رسول ہوں لیکن ہوں تیرا بندہ۔ اس لیے بے عبد ہی کہا رب نے کہ بندوں میں سے میرا رسول بن کر بھی میری بارگاہ میں آیا لیکن ہے پھر بھی عبد ہی۔ تو اس وجہ سے جہاں پہ بے عبد ہی کہا، یہ تیسرا احتمال ہے جو عبد کہنے کا احتمال بیان کیا گیا ہے۔ اب یہاں فقط عبد نہیں ہے بلکہ عبدہ ہے، اس کے اپنے نکات ہیں، اس کی اپنی عظمتیں ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ واقعہ معراج آپ کی شانوں میں سے اتنی امتیازی شان ہے کہ اس ایک کو سمجھ لیا جائے تو جو ہمارے جھگڑے ہیں نا یہ سارے ختم ہو جاتے ہیں کہ اللہ نے اس واقعہ معراج کو بیان کرتے ہوئے عبد بھی کہا، سبحان بھی کہا، اسرا بھی کہا، لیلن بھی کہا، پھر فقط عبد نہیں عبدہ کہا، جس کو علامہ اقبال فرماتے ہیں عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر است۔ عبد اور ہوتا ہے، عبدہ اور ہوتا ہے۔ عبد اور عبدہ میں بڑا فرق ہے، عبد میں اور آپ بھی ہیں لیکن عبدہ اللہ کے نبی کی ذات ہے، ان کی عظمتوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ وما علیہ